یا علی یا علی یا علی. الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، غلامان اور خادمان امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے منعقد ہونے والا یہ سالانہ سے روزہ سلسلہ مجالس، جس کی اس سال کی دوسری مجلس سے میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ اس مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ خداوند عالم بانیان اور حاضرین کی حاضری کو، ان کی اس اجر رسالت کی ادائیگی کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً مظلوموں کا ذکر عزم اور حوصلہ عطا کرتا ہے، بگڑے ہوئے ماحول میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہم ائمہ معصومین کی سیرت کو، 12 اماموں کے کردار کو اسی لیے بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ بگڑے ہوئے ماحول میں، ظالم حکمرانوں کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا طریقہ اور سلیقہ آئے۔ کل میں نے اسی رخ کو بیان کیا تھا ربط مصائب کے وقت کہ مصیبتوں پر شکوہ کرنے والے اور ہیں، اور مسلسل زندانوں کی زندگی گزار کر بھی شکر خدا کرنے والے اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یقیناً آپ حضرات کے سامنے دنیا کے واقعات، حالات اور بدلتے ہوئے مناظر ہیں، لیکن ہمارے لیے ہر دور میں حجت معصوم کی سیرت ہے، اور انہی کی سیرت کا بیان ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا، جیسا کہ کل عرض کیا کہ یہ نہج البلاغہ کے الفاظ، مجھے مسلسل سننے والے جانتے ہیں کہ میں آغاز میں ان الفاظ کو ادا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ نہج البلاغہ جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب مولا کائنات کی پھیلی ہوئی تقریروں اور تحریروں کو جمع کر کے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ کے کئی نسخے ہیں، لیکن میں ریفرنس اور حوالے کے لیے مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم کے ترجمے کا حوالہ دیتا ہوں کہ جس میں 238 خطبے ہیں، 238 اور 79 یعنی
180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں کہ جس کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ یقیناً صاحبان نظر جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر ہماری کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو ہم سب کے سامنے بڑے اعتبار کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو وہ نہج البلاغہ جیسی کتاب ہے، اس لیے کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے، ہم شہر علم کے ماننے والے، تو پتہ کیسے چلے کہ عالم کون ہے، جاہل کون ہے؟ لوگوں کے نام تو سب پیش کرتے ہیں، اللہ کی ضربیں مارنا اور ہے، نظریہ توحید پر گفتگو کرنا اور ہے۔ اگر کسی کو واقعاً اپنا نظریہ توحید درست کرنا ہے تو وہ نہج البلاغہ کے خطبات کو پڑھے کہ جہاں ہمارا اور آپ کا مولا مسلسل اس پیدا کرنے والے کی ہم مختلف الفاظ میں کبھی یوں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی ہم اور مدحہ کا حق بڑے سے بڑا مقرر ادا نہیں کر سکتا، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، بڑے سے بڑا صحیح اور کوشش کرنے والا بھی اس کی کنہ حقیقت اور کنہ ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ کبھی آپ نے کہا الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جلال کے اعتبار سے تو بندوں سے بہت دور ہے لیکن کرم کے اعتبار سے وہ بندوں سے بہت قریب ہے۔ کبھی آپ نے کہا الحمدللہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یبدی الاعطاء والجود، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ عطا و بخشش جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتی، اور اگر وہ لوگوں کو نہ دے تو نہ دینا اس کے خزانے میں اضافے کا سبب نہیں بنتا۔ وہ کہ جہاں آپ کو عدالت کے لیے یقیناً صاحبان فکر و نظر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہاں میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ یاد رکھیے گا اس مخلوق نے اپنے فریضے کو ایسا ادا کیا کہ دنیا جانتی ہے کہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو خدا کی معرفت کا کوئی حقیقی ذریعہ نہ ہوتا، اس لیے کہ یقیناً بڑے بڑے آپ کو سلسلے ملیں گے توحید پر بھی اور اس کی عدالت پر بھی، لیکن یہ وہ امام ہے جس نے دو جملوں میں توحید و عدل کو اس طرح سے سمیٹ دیا کہ التوحید ان لا یتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ، توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان نہ رکھا جائے۔ بڑی توجہ، توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان نہ رکھا جائے، والعدل ان لا تتہمہ، اور عدل یہ ہے کہ اس پر الزامات نہ لگائے جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، ظاہر سی بات ہے یہ وہی یقین والا بات کر سکتا ہے جو یہ کہے لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر حجاب ہائے آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ صلوات کہ محمد والے سلوات دیجیے آپ محمد والے اصل میں موسم جو ہے وہ خطیب کا کبھی کبھی بڑا امتحان لے لیتا ہے۔ سردی یہ کہتی ہے
کہ گرم کپڑے پہن کر چلو. ممبر پر آنے کے بعد مولانا آپ کو پتا ہے کہ پھر جو ہے وہ، لیکن بہرحال یقیناً وہ دست غیب جو ہے جس کا کل میں نے اشارہ کیا تھا، یقیناً کل کی طرح میں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیے گا توحید کو تو آدمی توون اور کرہن مان بھی لیتا ہے، لیکن اگر آل محمد نہ ہوتے تو عدل الہی کو کوئی سمجھ ہی نہ پاتا. توجہ فرمائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں. اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان. یاد رکھیے گا کل میں نے کہا تھا کہ اس 7ویں امام کا دور وہ دور ہے کہ جس میں ایک طرف امام ابو حنیفہ کا بھی دور یہی ہے، امام مالک کا دور بھی یہی ہے، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا دور بھی یہی ہے. صوفیہ بھی بڑے بڑے اسی دور میں گزر رہے ہیں. وہاں سے فلسفہ جو یونان سے آ رہا ہے وہ اسی عباسی دور میں آ رہا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا جس طرح سے غدیر کے بعد اصول دین کی منزل پر سقیفہ کو سامنے لایا گیا تھا، اسی طرح سے امام جعفر صادق کے بعد ان 4 اماموں کو لایا گیا. بڑی توجہ جان محترم. دیکھیے میں کہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس لیے کہ توحید اور عدالت کا مسئلہ، خاص کر عدالت کا مسئلہ، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ آئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور ابھی اس میں فاریابی نہیں ملا. یا امامت کی تبلیغ کا یہ انداز تھا، اس لیے کہ اپنے تک آنے سے پہلے اپنے بچوں کو بھیج کر کے مبلغ علم کا اندازہ لگوا دیتے تھے. تو آپ کے اور ہمارے یہ 7ویں امام ابھی بظاہر کم سن ہیں، اور امام ابو حنیفہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتلائیے کہ بندے کا فعل، اس کا کام اپنی طرف سے ہوتا ہے یا خدا کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں. اور فوراً ہی اس امام نے جو خطیب منبر سلونی کا وارث ہے، جو کہہ چکا کہ عدل یہ ہے کہ خدا پر تہمتیں اور الزام نہ لگایا جائے، فوراً 7ویں امام نے کہا کہ بندے کا عمل 3 حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ خود کرے گا، یا خدا جبری طور پر کروائے گا، یا دونوں یہ کام مل کر کریں گے. بڑی توجہ فرمائیے گا. کہا کہ اگر یہ خدا جبری طور پر کروا رہا ہے اور بندے کو غلط کام پر سزا دے رہا ہے تو یہ تو بالکل مناسب نہ ہوا کہ کروائے خدا بھگتے بندہ. فرمائیے گا. اور اگر خدا بھی شریک ہے تو یہ بھی انصاف نہ ہوا کہ کوئی کام کرے تو دونوں مل کر. یہ امام موسی کاظم امام ابو حنیفہ کو عدل سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ یزید جیسوں کو بچانے کے لیے یہ کہو کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے. صلوات دے محمد والے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو التوحید
ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ. توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، اور عدل یہ ہے کہ اس کے اوپر الزامات نہ لگائے جائیں. اور یاد رکھیے گا، میں اکثر کاظم جرولی صاحب کا یہ شعر پڑھتا ہوں، اور یقیناً یہ نظریہ توحید کے لیے سمجھنے اور سمجھانے والے کے لیے، کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. سوچئے گا جا کر کے. لیکن یہ ہے اساس، یہ ہے بنیاد، توحید و عدالت. لیکن نبوت کی بھی جب بات آتی ہے تو یقیناً وہ اور ہیں جو چاہے شرح صدر کا مسئلہ ہو یا امی کا مسئلہ ہو، نبوت کے لیے کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہو. لیکن یہ ہمارا مولا ہے جو خطبہ قاسیہ میں بڑے اعتبار سے کہتا ہے کہ فی کل سنۃ بحرا اراہ ولا یراہ غیری اشم ریح النبوہ. ہر سال پیغمبر غار حرا میں جاتے تھے، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا. توجہ فرمائیے گا، وہ اور ہیں چاہے اپنے ہو یا غیر. بڑی توجہ، جو بڑے اعتبار سے دھوکہ کھا کے لکھ دیتے ہیں کہ نبی تک کو پتا نہیں تھا کہ ان کے اوپر وحی آئی ہے کہ نہیں. انہوں نے جا کر کے اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ نے جا کر کے ورقہ سے کہا، ورقہ نے بتایا کہ تم جو کیفیتیں بیان کر رہی ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہارے شوہر پہ ناموس آیا ہے. خطیب آل محمد نے عجب جملہ کہا، کیسے بدبخت لوگ ہیں جس کے اوپر پوری کتاب نازل ہوئی اس کی تصدیق ایک ورقہ سے کرا رہے ہیں. بھائی سلوات دیجئے محمد وآل محمد صلی اللہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا. تو خطبہ قاسیہ میں نبوت کا وہ انداز بتایا، کہا ضرورت نہیں ہے کہ اور کوئی تصدیق کرے. نہیں، نبی بھی جانتے تھے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، مولا علی بھی جانتے تھے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. اور یہ بتایا ہے کہ ہینا نزل الوحی، جب وحی نازل ہوئی اور میں نے شیطان کی چیخ سنی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ، یہ کس کی چیخ ہے؟ کہ ہاذہ رنۃ الشیطان آیسا من عبادتہ، جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور یہ علی تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ کس کی چیخ ہے؟ اس لیے کہ انکا تسمع ما اسمع انکا ترا ما ارا، جو تم سنتے ہو وہی میں سنتا ہوں، جو تم دیکھتے ہو وہی میں دیکھتا ہوں. دیکھا آپ نے، میں نبوت سے آپ کو امامت تک لے کر آ گیا کہ یہ سلسلہ امامت. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نبوت ہو چاہے امامت ہو، یہ اتنے قالب میں اس لیے ڈھلی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا دور ایسا ہے کہ ہم مومن بن کر زندگی کیسے گزاریں. یہ 12 اماموں کا دور اسی لیے ہے کہ آپ اپنے دور کو دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ آپ کس امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. بڑی توجہ، یعنی آپ اپنے دور کو ان 12 کی سیرت میں تو یقیناً اگر ظلم، زیادتی اور یہ شکوے اور شکایتیں ہیں تو آپ کو ایسے ادوار 7ویں امام کے دور سے بہت ملتے جلتے ملیں گے. لیکن یاد رکھیے گا، اس 7ویں امام نے یقیناً ان ائمہ اربعہ تک بھی پیغام پہنچایا ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کر رکھو. اور اسی طرح سے صوفیہ کی بھی اصلاح کی ہے، اور اسی طرح سے چاہے وہ یونان کا وہ عقلی فلسفہ ہو، ان سب کا جواب دیا ہے. اور اندرون خانہ سے ہونے والے حملوں کو بھی یقیناً اس لیے کہ خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ
کبھی کسی دباؤ میں نہیں آتا۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو 7ویں امام کا دور آپ دیکھ لیں، اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اختیار پر جو کہیں شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا، کل میں مباہلے کا ذکر کر رہا تھا اور میں نے علم کی طرف اشارہ کر کے ربط مسائب دیا تھا، تو بات اختیار کی نہ کرو، گفتگو کرنا ہے تو علم کی کرو۔ بڑی توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر سورہ نمل میں وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ کی منزل ہے کہ وہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اگر وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو لا سکتا ہے تو جو پوری کتاب کا عالم ہو، اگر وہ اپنے کو کبھی مدائن پہنچا دے یا چاہنے والوں کی مدد کے لیے اپنے کو پہنچا دے تو اختیار پر بحث نہ کرو، بحث کرنا ہے تو ائمہ کے علم پر بات کرو۔ محمد والے محمد، اور جب علم کی بات آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس امام کے دور میں بھی یقیناً اگر اختیارات کی بات آپ کریں گے تو میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ اس امام کے لیے قید و بند میں رہنا مجبوری نہیں تھی، اور کئی موقعوں پر ہمارا اور آپ کا امام، اور امام ہی کیا چاہنے والوں تک کو اس نے با اختیار بنایا ہے۔ آج بھی ان کا وفادار ہو جائے، ختم ہو گئی تمہید عزیزان محترم۔ اس لیے کہ جب آپ 7ویں امام کی زندگی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس 7ویں امام کے دور میں، اس لیے کہ واقعات اتنے ہیں کہ جس کو 1-2 مجلسوں میں سمیٹنا ایک مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے محدود اور معین وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اور سیرت کے اس گوشے کو، اس لیے کہ یاد رکھیے گا ظالموں کے دور میں زندگی گزارنا کلمہ پڑھنے والے اور مومن کے لیے ایک مشکل دور ہوتا ہے۔ جب آپ کو ایمانداری کی سزا مل رہی ہو اور آپ کو ایمان پر ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو تو اس موقع پر یقیناً اسی امام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بن جاتی ہے کہ جس نے ہر حملے کا جواب دیا اور چاہنے والوں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ لیکن آپ دیکھیں تو یاد رکھیے گا، دیکھیے ہمارے لیے مرحلہ اور معاملہ یہ ہے کہ شیعت کی تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ کبھی ہمیں تبرے نے بچایا ہے تو کبھی ہمیں تقیہ نے بچایا ہے۔ بڑی توجہ، لیکن اس کی پہچان رکھنا، اس کی پہچان کرنا، اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں عرفان عطا فرما تاکہ ہم موقع اور محل کے اعتبار سے اپنے اس نظریے کا اعلان کر سکیں۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یقیناً سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری جب ہماری ہر مجلس آن لائن ہو رہی ہو اور ہمارا ہر لفظ محفوظ ہو رہا ہو تو ہم جیسے خطیبوں کو اور محتاط ہو جانا چاہیے۔ وقت و حالات پر آپ کی نظر ہے، اس لیے کہ گزشتہ سال میں دہلی میں اسی مناسبت کی مجلسیں پڑھ کر جب لندن پہنچا تو پتہ چلا وہاں اہل بیت ٹی وی پر دلی میں ہونے والی مجلس نشر کی جا رہی ہے، یعنی مجھے پتا بھی نہیں کہ یہاں ہونے والی مجلس وہاں کے ٹی وی پر نشر کی جائے گی، اور علی والے اپنی بات اتنی علمی اور منطقی کرتے ہیں کہ انہیں اپنی باتیں بھرے مجمع میں رکھنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اور ہیں کہ جن کے امام کی سیرت ہی ایسی نہیں ہے جو اعلان بیان کی جا سکے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ان کی سیرت ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا حوصلہ دیتی ہے، شرمندہ نہیں کراتی۔
سبحان اللہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ حکومت کے محتاج تھے تو یہ دنیا سمجھ لے کہ ابو سفیان آیا تھا حکومت کی پیشکش لے کر، لیکن میرے مولا نے کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا؟ اور نہج البلاغہ کے 5ویں خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگوں فتنوں کی موجوں کے نجات کے سفینوں سے شک کر دو، وَأَرْجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ اور منافرت کے راستوں کو ترک کر دو، وَوَضَعُوا تِیجَانَ الْمُفَاخَرَةِ اور غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو. اگر میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی ملک کے لالچی ہیں، اور اگر میں خاموش ہوتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے. واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ مقام شیر مادر سے مانوس نہ ہوگا. وَلِن تَمَسْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَاسْتَرَبْتُمْ اسْتِرَابِ الْعَرْشِيَّ فِي الطَّوِيلِ بَعِيدًا. بھائی ہمیں بولنے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ میں ایسے راز ہائے سربستہ سے واقف ہوں، میں ایسے مخفی علوم کا عالم ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کروں گا تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنووں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی میرے مولا نے بتا دیا کہ میں جانتا سب ہوں، تو خالی یہ مولا علی نہیں، یہ سلسلہ علم کا آپ کو امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا آپ کو 7ویں امام تک ایسا ہی علم کا سلسلہ ملے گا. اس لیے کہ اس امام کے دور میں جو مشکل ترین مرحلہ تھا، کل میں نے چند اشارے کیے تھے، آج میں اس کی توضیح کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہاں بھی مسئلے علم ہی سے حل ہوئے. اس لیے کہ شوق تو سب کو پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی رسول کی جگہ آ جائیں، چاہے وہ بنی امیہ ہو، اس کا ذکر میں کر چکا، چاہے وہ بنی عباس ہو، اس کا تذکرہ میں کر چکا. انتہا یہ ہے کہ خود امام جعفر صادق کے بیٹے للچائی ہوئی نظروں سے بھائی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عہدہ الہی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سو کو خیرہ ہو جاتی ہیں نظریں کہ ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی مل جائے، چاہے اپنے ہو چاہے غیر ہو. ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں مسئلہ علم کا ہے، ہونے والے ہر سوال کے جواب کا ہے. اس لیے کہ کل میں نے اشارہ جو کیا تھا انہی میں سے ایک مشکل ترین مرحلہ یہ تھا کہ عبداللہ افتح. اب ذرا سا یہ امامت کی دقیق ویسے ہیں، اس لیے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا، عام طور سے یہ تاثر ہے. اور کل دوران تفکر ایک عجب سا انکشاف ہوا، اور یقیناً میں صاحبان فکر و نظر سے طالب دعا ہوں گا، اور وہ یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، آپ کے ذہن تک بھی شاید بات پہنچائی گئی ہو کہ جب جناب اسماعیل کی بات آتی ہے، جناب اسماعیل جو چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے اور امام صادق ان سے محبت بھی بہت کرتے تھے، وہ صلاحیتوں میں بھی اپنے کمال پر تھے. اس لیے اور یہ بات ایک مرحلے میں 4 نائبین کے سلسلے میں بھی ہوئی ہے. وہ دوسرا ایک مرحلہ ہے مامقانی یا طالقانی، اس سے ملتا جلتا ایک نام ہے کہ جو اپنے کو تیسرا نائب سمجھے بیٹھے تھے، سفیر سمجھے بیٹھے تھے، لیکن پھر ان کی ایک خطا پر. لیکن جناب اسماعیل کے لہاں ایسا بھی کوئی مرحلہ نہیں تھا، لیکن جناب اسماعیل یقیناً متقی اور پرہیزگار تھے. سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اندازہ لگا رہے تھے کہ چھٹے امام کے بعد امامت جناب اسماعیل کو ملے گی، لیکن ان کی وفات چھٹے امام ہی کی زندگی میں ہو گئی. بڑی توجہ. اب اس کے بعد لوگوں نے بار بار متوجہ کرنے کے بعد بھی، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ ان خوش نصیب مومنین میں ہیں
کہ جو 12 کی تعداد مکمل ہونے کے بعد آئے. کاش میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے 12 کا مان لینا. اگر 7ویں امام کے دور میں ہوتے نا تو ایزی نہیں تھا، آسان نہیں تھا، بڑی توجہ، بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن پھر بھی گمراہ ہونے والے گمراہ ہوئے. کہ آج جو اسماعیلی فرقہ آپ کو نظر آتا ہے، کتنے، میں نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے. دیکھیے ایران نہ جانا، نہ جا کر 8ویں امام کی قبر تک نہ پہنچنا اور بات ہے، لیکن کیا کسی مومن کے لیے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایران جائے اور امام رضا کی زیارت نہ کرے؟ لیکن جس دور میں ایران ہی کے ذریعے سے عراق کا راستہ کھلا ہوا تھا تو یہ اسماعیلی بدبخت تھے جو ایران جاتے بھی تھے لیکن وہ محروم رہ جاتے تھے. اسی وجہ سے امام رضا کی زیارت کو خاص کہا گیا ہے کہ حسین کی زیارت تو عام لوگ کرتے ہیں، علی اپنے منہ سے رضا کی زیارت خاص لوگ کرتے ہیں. محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. محمد پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس لیے کہ یقیناً یہ چاہے، اور یاد رکھیے گا ہمیں بھی حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ سیریا کے علویوں کی مدد کیوں ہو رہی ہے یا یمن کے زیدیوں کی مدد کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اثنا عشری نہیں ہیں. ہمیں حسن نظر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وسیع القلبی کی بھی ضرورت ہے. یہ جو بڑی آسانی سے ہم کسی کو بھی بے ایمان ثابت کرنے لگتے ہیں اور اپنے کو بڑا مومن بتاتے ہیں تو یاد رکھیے گا شام والے بھی اثنا عشری نہیں، یمن والے زیدی بھی اثنا عشری نہیں. صاحبان فکر و نظر سے میں دعا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی ان کی مدد ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نظریہ اور ہے، مظلوم کی حمایت اور ہے. میں نے ایک اشارہ کیا ہے، اس وقت ان باتوں اس گتھیوں کو کھولنے کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ کتنے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کو مانا، امام حسن کو مانا، امام حسین کو مانا، لیکن چھٹے پر آ کر رک گئے. لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ جو شیعہ کے بعد اثنا عشری کی قید لگی ہوئی ہے یہ اسی لیے کہ خالی علی والا ہونا کافی نہیں ہے. علی کے کہنے سے حسن کو ماننا ضروری، حسن والا ہونا کافی نہیں. امام حسن کے کہنے سے امام حسین کا ماننا ضروری، امام حسین والا ہونا ضروری نہیں. امام حسین کے کہنے سے امام زین العابدین کا ماننا ضروری، خالی عابدی یا امام زین العابدین یا زیدی کہلا لینا کافی نہیں. امام چہرم کے کہنے سے امام باقر کا ماننا ضروری، امام باقر کے کہنے سے امام جعفر صادق کا ماننا ضروری. اور پھر یہ سلسلہ 12ویں تک شاید اسی لیے شب قدر میں بھی سر پہ قرآن رکھ کر 10 دفعہ ان کا نام لیا جاتا ہے تاکہ اعمال کی رغبت رکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ شب قدر میں بھی ان 12 ناموں کے بغیر مقدر بننے والا نہیں ہے. محمد والے اس لیے کہ جو مطلبی لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا پرستی سے پناہ مانگا کیجئے. نہ وقت ہوتا تو میں اور تفصیلات میں آپ کو لے جاتا، لیکن میری گزارش پر اگر آپ
خطبہ شقیقیہ کے اس پیراگراف کو جا کر پڑھیں گے جہاں مولا نے کہا فلما نہست بالامر نکست طائفۃ ومرقت اخرى وقست آخرون کأنہم لم يسمعوا کلام اللہ حیث یقول تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ہمارا تحت خلافت پر یا ظاہری حکومت کے بعد کوئی جمل میں چلا گیا، کوئی صفین میں چلا گیا، کوئی نہروان میں چلا گیا، یہ چاہے سقیفہ والے ہوں، چاہے میری بیعت کرنے کے بعد بغاوت کرنے والے ہوں، لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا جہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ دار آخرت ہم نے ان کے لیے رکھا ہے جو زمین پر نہ علو چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. کا لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی، لیکن پڑھی، لیکن دنیا طلبی نے ان کو میرے خلاف لا کر کھڑا کر دیا. تو دنیا طلبی سے ہمیشہ بچیے گا، اس لیے کہ دنیا طلبی کہیں بھی ہو، مطلبی آدمی کہیں بھی ہوگا، کب اپنے نظریے کا سودا کر لے. بے شک بے شک بے شک بے شک. سوال بھائی سلوات کہیے محمد والے بہت سے مرحلوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رکنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال جناب اسماعیل کی وفات زندگی ہی میں ہوئی، لیکن لوگوں نے ان کے بیٹے کو کہہ دیا کہ ہم ان کو امام مانیں گے. پھر اسماعیلی سلسلہ ان سے چلتا چلا آیا اور پھر اس میں بھی کتنے فرقے بنتے چلے گئے. آغا خانی بھی اسی سلسلے سے آئے ہیں اور بہرے بھی اسی سلسلے سے آئے ہیں. یہ سلسلہ در سلسلہ بڑھتے چلے گئے. لیکن یاد رکھیے گا بات خالی یہاں تک نہیں ہے، بات اور زیادہ نازک جب ہو جاتی ہے جب ان کے بعد جو بڑے بیٹے تھے وہ عبداللہ افتح تھے. پہلے یہ ہوا کہ بڑے بیٹے کو امام بننا چاہیے، اب بڑا بیٹا نہیں رہا تو ان کے بعد عبداللہ افتح تھے. اللہ رے حجت اللہ البالغہ کو سمجھے کون، حجت اللہ البالغہ کو جانے کون. خدا کی قسم شاید پہلی مرتبہ یہ فکر آج تک میں پہنچا رہا ہوں، میں طالب دعا ہوں. یہ بحث کرنے والے کہ بڑا ہی بیٹا خالی امام ہو جاتا ہے، یہ حسن و حسین کو بھول گئے. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اب تک سمجھ نہ پائیں گے کہ یکے بعد دیگرے امام حسن کے بعد امام حسین امام کیوں ہو رہے ہیں. یہ شاید قدرت کی نگاہ بعد میں آنے والے چھوٹے بیٹے کی امامت کو دیکھ رہی تھی کہ علی کا چھوٹا بیٹا اگر امام ہو سکتا ہے تو اگر جعفر صادق کا چھوٹا بیٹا سلمان محمد والے محمد والے محمد. میں سمجھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ عطائے مولا ہے اور یقیناً یہ اس دوران کی جانے والی فکر کا ایک نتیجہ ہے. اس لیے کہ عبداللہ افتح کے پاس، اس لیے کہ یہ مسئلہ آپ کو پتا ہے اس واقعے کو گھنٹوں میں بیان کیا جائے تب بھی پر اس واقعے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے جو کہا ایسے مرحلوں میں سوائے علم کے اور کوئی چیز فیصلہ نہیں کرتی. اس لیے کہ جب انہوں نے یہ دعوے کیے اور لوگوں نے جا کر کے زکوٰۃ تک کے آسان مسئلے بھی عبداللہ افتح سے یا محمد ابن جعفر سے پوچھے کہ 200 کی زکوٰۃ کیا ہے، کا 5 کا 100 کی کا 2.5. میں نے خالی اشارہ کیا، اب لوگ سر پیٹ کر کے چلے آئے. کہا یہ باتیں تو مرجیہ بھی نہیں کرتے، یہ باتیں تو قدریہ بھی نہیں کرتے. ذرا سا علم نہیں جو عام زکوٰۃ کا حکم ہے اور ہے دعوی امامت. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے یہ کوئی خیر نہیں ہے، یہ بنی امیہ میں سے نہیں ہے، یہ بنی عباس میں سے نہیں ہے. اور جس واقعے کی میں بات کر رہا ہوں یقیناً اس پر تو میرے خیال سے سبھی جانتے ہیں. اس لیے کہ اس واقعے کی تفصیل بھی اور ان ائمہ کے واقعات بیان کرنے کی ایک نزاکت یہ بھی ہوتی ہے کہ مجمع چونکہ بار بار سننے کی وجہ سے خیبر و خندق یا مولا علی اور مولا حسن و
حسین کے واقعات سے تو مانوس ہے، لیکن اور اماموں کے واقعات کا ذکر سال میں 1-2 بار ہوتا ہے، تو خطیب کے لیے بھی مجلسی ماحول بنانا ایک امتحان ہوتا ہے۔ میں اس نزاکت کو سمجھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اس مسئلے کو حل کیا بی بی شتیتا جیسوں نے کہ جس کو شرف یہ ملا۔ بھائی دیکھیے، یہاں امیر اور غریب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ نہ امیر کو مایوس کیا جاتا ہے، نہ نادار کو مایوس کیا جاتا ہے۔ اگر فرحاد مرزا جیسا امیر وفادار ہو تو امام زمانہ استقبال کو اپنے چاہنے والوں کو بھیجتے ہیں، اور بی بی شتیتا جیسی اگر معرفت امامت رکھنے والی ہو تو 7واں امام تحفہ بھی بھیجتا ہے اور نماز جنازہ پڑھانے بھی پہنچتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن آپ کو پتا ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جا کر کے کتابوں میں دیکھیے گا کہ جب نیشا پور سے 30,000 دینار اور 500 درہم جیسی خطیر رقم وہاں کے چاہنے والوں نے جمع کر کے بھجوائی ہے مدینے، تو چلتے چلتے بی بی شتیتا بھی آئیں جو 1 درہم اور چھوٹا سا کپڑا اور پارچہ کہنے لگی میری طرف سے یہ امام کے لیے لیتے جاؤ، یہی ان کا حق میرے پاس محفوظ ہے۔ تو لوگوں نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، لیکن چلتے چلتے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مہر بند سوالات تم کو دے رہے ہیں، دیکھو مہر کھلے بغیر جو ان سوالوں کا جواب دے دے اسی کو یہ رقم دینا، کسی ایسے ویسے کو نہ دینا۔ اس لیے کہ جاننے والے جانتے تھے، لیکن پھر بھی چونکہ مشکوک تھے کہ عبداللہ افتہ امام ہیں یا 7ویں امام ہیں، تو خطیر رقم ہونے کے باوجود امام نے اب ایک جملہ آیا ہے، پھر میں آپ سے کہہ دوں، دیکھیے دلیلوں کے بعد ماننا اور ہے، عقیدت سے ماننا اور ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کی بڑی بڑی بحثوں کے جواب تو ہمارے پاس ہیں، لیکن جب لوگ کبھی کبھی ان کے اختیارات پر بحث کرنے لگتے ہیں اور حوالے مانگتے ہیں کہ ذرا ہمیں حوالہ تو دکھائیے کہ امام حسین نے راہب کو اولادیں عطا کی، حوالے تک تو مناسب ہے کہ آپ کا حق ہے کہ خطیب کے جملوں کا حوالہ مانگے، لیکن حوالے کے نام پر اپنے نفس کا سودا نہ کریں۔ آپ یہ کہنے لگے کہ اگر راہب کے واقعے کو مان لیں گے تو پھر بات یہ ہوگی کہ رسول نے انکار کیا، امام حسین نے عطا کیسے کر دیا۔ اپنے عقلی گدے آپ نہ لگائیے حوالے کے نام پر، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہو سکنے پر بحث نہ کیجئے، اس لیے کہ یہ حوالہ تو آپ کو ممکن ہے کہ عام طور سے مل نہ پائے، لیکن حسین کے فضائل اتنے ایزی اور آسان تو نہیں ہے کہ آپ ایسے سوال کر کے گزر جائیں۔ آئیے میں آپ کو روکتا ہوں، بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ امام حسین کا اختیار کیا ہے۔ چلیے مفاتی تک میں آپ کو لے چلتا ہوں، جس میں 30 شعبان کی دعا میں آپ کو ملے گا کہ اے فطرس کو بالوں پر ادا کرنے والے ہمیں بھی فکر کی خیرات ادا کر دے۔ اے کیسی باتیں کر رہے ہو تم، رسول اور حسین کی بات کر رہے ہو، وہاں خدا نے پر چھینے حسین نے پر ادا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ یہ میں نے ایک اشارہ کیا ہے ان نامعقول سوالات کا کہ جو کبھی کبھی ایک حوالے کے نام پر اختیار پر بحث چھڑ جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا ہر مسئلے کا جواب ہے، لیکن دلیل کے بعد ماننا اور ہے، شجرے کی طہارت سے ماننا اور ہے۔ ایک خاص
خاص رخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یقیناً سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ حوالے کے نام پر آپ اگر اختیار پر بات شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے گا وہاں بھی چونکہ ان سب لوگوں کو امامت کے سلسلے ہی پر یقین نہیں تھا اور مسلسل نس کے باوجود یہ مشکوک تھے اور کہہ رہے تھے یہ سوال ملے تو کرنا، یہ سوال ملے تو کرنا. لیکن بی بی شدیدہ نے بغیر کسی شرط کے 1 درہم امام موسیٰ نے جعفر کے پاس بھیجا تھا. واقعہ بڑا طویل ہے. امام نے کہا دیکھو جو سوالات آئے ہیں بغیر اس کو کھولے ہوئے ذرا کھول کر چیک کر لو کہ ہر سوال کا جواب مل گیا کہ نہیں. لیکن رقم کی جہاں تک بات ہے، ان مشکوک لوگوں کی جو رقم ہے وہ ان تک جا کر واپس کر دینا اور شدیدہ کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہاری رقم بھی قبول کی گئی اور یہ جو حصہ بھیجا جا رہا ہے یہ میری بہن کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کپڑا ہے جو تمہارے کفن کے کام آئے گا اور مایوس نہ ہونا، تمہاری نماز جنازہ پڑھانے بھی ہم ہیں. صلوات یہ محمد والے محمد. ذرا سا میں 2 جملے کہوں گا اور پھر دوسرے باب میں جانا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، کل یا پرسوں میں نے دیکھا کہ آیت اللہ سیستانی دامہ ظلہ کے والد کے حوالے سے یہ عجیب واقعہ ہے کہ ہم سب امام سے ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں اور یقیناً امام وقت ہم پر نظر رکھتے ہیں. ان کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے شہر کی مختلف مساجد میں امام زمانہ سے ملاقات کے لیے 40 جمعوں کا یہ عمل کیا جو شہر کی مختلف مجلسوں مسجدوں میں جا کر کے، اور جب 40ویں جمعے میں جس مسجد میں وہ زیارت عاشور پڑھ رہے تھے اور بڑی امید تھی اس بات کی کہ اب شاید ملاقات ہو جائے، زیارت عاشور ختم ہونے کے بعد اسی مسجد کے قریب سے ایک نور ساطع ہوتا ہوا نظر آیا. متحیر اور حیران ہوئے اور اس گھر تک پہنچے تو بہرحال ملاقات ہوئی. لیکن عجب جملہ امام نے کہا کہ میری ملاقات کے لیے سرگرداں، حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنا کردار اس محجبہ کی طرح بنا لو تو تمہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود تم تک پہنچیں گے، اس لیے کہ ہم ہر اپنے چاہنے والے کے جنازے پر پہنچتے ہیں اور یہ کوئی مقام تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 7ویں امام ہی نہیں کر رہے ہیں. مولا علی بھی تو مدینے سے مدائن سلمان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ دعوی سلونی کرنے کے بعد جب ایک بزم میں کسی نے دعوی سلونی کیا تو خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، خدا ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، لیکن رعایت شرعی خداوند عالم ان کو پردے کا پابند بنائے، اس لیے کہ کنیزان زینب و زہرا صلوات اللہ علیہا یقیناً ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور وہ یہ کہ بزم کے کونے سے وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ دعوی سلونی تو میرے مولا کا تھا اور اس کا تتمہ یہ تھا کہ اس کے بعد یہ سواد دعویٰ نہیں کرے گا مگر وہ جو جھوٹا ہوگا. تو اس دعوی سلونی کرنے والے کے پاس جواب تو تھا نہیں. کہا یہ بتلا کہ ایک جنازہ مدینے میں چند قدم کے فاصلے پر پڑا رہا، مولا علی نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، اور ایک جنازہ مدائن میں تھا، مولا علی وہاں پہنچ گئے. تو یہ گھرانے کا سلسلہ ہے، اختیارات پر بحث نہ کرو. یہ بتلا کہ جنازے کی طرف متوجہ نہ ہونا
صحیح ہے یا مدینے سے مدائن جا کر نماز کا پڑھانا صحیح ہے؟ فوراً کہا کہ یہ بتلا کہ تو مردوں کے مجمع میں اپنی مرضی سے آئی ہے یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے؟ علی کی چاہنے والی تھی، کہا میرے بارے میں فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے اتنا تو بتا دے جمل میں گئی تھی شوہر کی اجازت سے؟ بابا 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 بے شک بابا سلوات دے کہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے عزیزان محترم، یہ اشارے آتے رہیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر چکا ہے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ قیمتی ترین چند جملے میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یقیناً مجمع نتیجہ جاننا چاہتا ہوگا کہ بی بی شتیتا کے انتقال کے بعد ہوا کیا. تو یاد رکھیے گا، مجھ جیسا خطیب واقعہ خالی سنانے کے لیے واقعہ نہیں پڑھتا ہے، اس کو تو نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک طرف بی بی شتیتا جیسا یہ کردار ہے تو دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف اگر صفوان جمال ہے کہ جن کا کام یہ ہے جیسے آج لوگوں کی ٹریول ایجنسی ہوتی ہے نا، اس دور میں اونٹوں کا کاروبار تھا اور اونٹ پر مہر لگا کرتی تھی. بڑے اشارے ہیں لیکن میں اپنے اوپر ضبط کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود امام نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم حاکم وقت کو اپنے اونٹ کرائے پر دینا چھوڑ دو. کہا کیوں فرزند رسول، میں تو صرف حج کے لیے دیتا ہوں. کہا حج کے لیے صحیح، لیکن تم جب تک تمہیں کرایہ نہ مل جائے اس وقت تک تم حاکم کی زندگی کے تو تمنائی رہتے ہوگے. یہ صفوان جمال کے لیے یہ امام کا حکم ہے، لیکن علی ابن یقین جیسے کو امام بلا کر بار بار کہتے ہیں کہ تم ہارون کے یہاں وزیر رہو. خدا کی قسم آپ کردار کو کردار سے ملائیے. جو میں نے تقیے اور تبرے والی بات کہی تھی اور شناخت اور پہچان والی بات کہی تھی وہ یہیں پر ہے کہ دیکھیے دور ایک ہے، امام ایک ہے، لیکن ہمیں اپنی تکلیف اور اپنی ڈیوٹی کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ صفوان جمال سے کہہ رہے ہیں کہ ہارون کو اپنے اونٹ تک کرائے پر نہ دو، اور علی ابن یقین کے سینے میں ان کا دل تنگی کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے ہیں. ان باتوں کا سننا آسان ہے، لکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ظلم و جور کے دور میں اگر آپ کو کوئی عہدہ اور منصب ملے تو اس کے جواز کا صرف یہی ایک رخ ہو سکتا ہے کہ امام کے چاہنے والوں کا خیال کرو، انہیں مایوس نہ کرو، ورنہ اگر خالی اپنے فائدے کے لیے ظالموں کے سسٹم کا حصہ بنے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. صلوات دے کہ محمد صلی علی محمد. کیوں؟ اس لیے کہ اس امام کے لیے میں نے جو جملہ کہا تھا اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یہی علی ابن یقین ہیں کہ جو وزارت کے عہدے پر ہیں. ان سے ابراہیم جمال ملنے کے لیے گیا ہے اور انہوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا. انکار کے بعد جب وہ خود علی ابن یقین امام سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو امام نے علی ابن یقین جیسے سے ملنے سے انکار کر دیا. اب علی ابن یقین جیسا چاہنے والا کہنے لگا کہ کیا غلطی ہو گئی، گھنٹوں تک دروازے پر بیٹھا رہا. جب امام اپنے بیت الشرف سے نکلے ہیں تو علی ابن یقین کو دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا. کہا فرزند رسول اس نے باریابی کیوں نہیں دیا؟ کہا تم نے ابراہیم جمال کو نظر انداز کیوں کیا؟ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ علی والا ہو جائیں، آپ ائمہ والے ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا امام اپنے چاہنے والے کے جنازوں تک پر آتے ہیں. ہمیں اپنے کردار کو خالی ایسا بنانا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں، ورنہ عہدہ اور منصب
منصب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہاں آپ کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو اب علی ابن یقین کہنے لگے کہ فرزند رسول وہ تو کوفے میں رہتا ہے اور میں یہاں مدینے میں ہوں، کہا تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنت البقیع کے فلاں مقام پر جاؤ، وہاں سواری تیار ملے گی اور تم کوفے تک پہنچ جاؤ گے۔ ارے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ بحثیں یہ کرتے ہیں کہ ائمہ کا اختیار کیا ہے۔ ارے امام تو اپنے چاہنے والے کو طی العرض کا اختیار دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی علماء کے حوالے سے بھی جب ہم سنتے ہیں تو لوگ بڑی آسانی سے ان نظریات کو قبول کر لیتے ہیں کہ فلاں عالم طی العرض کر سکتا ہے، فلاں عالم زمان کے فاصلوں کو بڑی آسانی سے مختصر کر سکتا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ علماء کا طی العرض تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن مولا علی کا مدینے سے خیبر پہنچنا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کیا بات کہی ہے مولانا؟ دیکھیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ علماء کے اختیار کو سمجھنے والوں، ارے جو امام علی ابن یقین کو صاحب اختیار بنا دے کہ چند منٹوں میں مدینے سے کوفے پہنچے بھی، ابراہیم جمال کے دروازے پر دستک دے بھی اور واپس بھی آ جائیں، درمیان کا جو واقعہ ہے وزیر آیا ہے، یہ باتیں سننا پڑھنا لکھنا آسان ہے، مملکت کا ہے، وزیر ہے، ڈق الباب کیا، کہا کون؟ کہا میں علی ابن یقین ہوں۔ ابراہیم ابن جمال جیسا نادار کہنے لگا علی ابن یقین اور میرا دروازہ، کہا جلدی کھولو دروازہ۔ اب جو دروازہ کھلا کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں اس غلطی کی معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں جو تم فلاں موقع پر کوئی کام میرے پاس لے کر کے آئے تھے، کہا میں نے تمہیں معاف کیا، یہ میرے آقا کا میرے اوپر کرم ہے۔ کیسے کریم آقا ہے جو اپنے نادار ترین کی عزت نفس کا اتنا خیال کرتے ہیں، ہم ان کا ہو کر تو دیکھیں، پھر ان کی نظر کرم کب کس پر کیسے کہاں ہو جائے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ علی ابن یقین نے کہا نہیں نہیں، میں ایسے مطمئن نہیں ہوں گا، میں اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہوں، تم اپنے قدموں کو ان چیزوں کو پڑھ کر یقیناً روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کریم آقا ہے، کیسے غربا پرور ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اس نے کہا کہ نہیں نہیں مجھ سے یہ کام نہ کرو، اس نے قسم دی اور علی ابن یقین نے جب یہ عہد و پیمان لے لیا، اب امام کے پاس پہنچے ہیں تو منظر بدل گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو خداوند عالم نے دولت عطا کی ہے، شہرت عطا کی ہے، اختیار عطا کیا ہے اور آپ اپنے کو ائمہ کا ماننے اور چاہنے والا کہتے ہیں تو آپ میں غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ آپ میں تواضع پیدا ہونا چاہیے اور ہر مظلوم کا ساتھ دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ اپنے اختیار کے ذریعے سے اپنوں ہی کو ذلیل کرانا یہ علی والوں کا خاصہ نہیں ہے۔ صلوات کہ محمد والے یقیناً ہم جن حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جس نے اپنے چاہنے والوں کا شب و روز خیال رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا قید کی تنہائی میں بھی آنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جس کی آدھے سے زیادہ زندگی قید میں گزری ہو اس کو پوری امامت کی ذمہ داری، اس لیے کہ ہم تو اس قید پر گریہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ امام چہرم کے سلسلے میں یہ بات آپ کو پتا ہے کہ ہم امام چہرم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام کی امامت جو شروع ہوئی ہے وہ ایسی منزل پر کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توق خاردار ہے۔ عزاداروں،
یاد رکھیے گا امام موسی کاظم جن کا غم منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ امام مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ جزاکم ربکم، عزادارو اپنے چاہنے والوں کا ایسا خیال کرنے والا، ان کی ایسی خبرگیری کرنے والا، اس امام کے لیے چوتھے امام کی اسیری کو یاد کر کے رونے والوں، بہت روتے ہیں نا آپ چوتھے امام کے لیے۔ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خونے کفے پا سے لال ہے، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے۔ تڑپ تڑپ کر چوتھے امام کی اسیری کا ماتم کرنے والوں، آپ کو پتا یہ امام سال بھر کے اندر ہتکڑی اور بیڑی اتر گئی، تو کہ خاردار کاٹ دیا گیا، لیکن وہ امام جو کم از کم 14 برس جزاکم ربکم، عزادارو ایک امام کی زندگی کو دوسری امام سے ملائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور یہ مصائب کا رخ، ظاہر سی بات ہے کہ میں بیان تو کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف اشارہ کر کے گزروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ 7ویں امام ہی کے دور میں حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی شہید فخر جنہیں کہا جاتا ہے، چوتھے امام 7ویں امام ہی کے دور میں امام علی النقی کہتے ہیں کربلا کے بعد اگر ہم آل محمد پہ کوئی سب سے بڑا مصیبت آئی ہے، سب سے بڑی، تو فخر شہیدوں کی مصیبت ہے، جہاں 200-300 لوگوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کے سر نو کے نیزہ پر بلند کیے گئے، اور ہمارا اور آپ کا یہ 7واں امام صاحب عزا بنا ہوا۔ جزاکم ربکم، عزادارو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہم سال بھر کی اسیری بیان نہیں کر پاتے تو 14 سال یقیناً آپ منظر کی زیارت کے منتظر ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے قید کے منظر کو اس طرح سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے گلوں کو بھی اس اذیت کا احساس ہو کہ جو 7ویں امام کے گلے میں توق پڑا ہوا تھا۔ اس لیے کہ میں کیسے بیان کروں، اس لیے کہ میں خود ابھی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ خدا کی قسم جب میں زیارت کرنے گیا ہوں تو میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا تھا، اس لیے خدا سلامت رکھے ایسا منظر پیش کرنے والوں کو کہ جو بھی وہ منظر دیکھے گا تڑپ تڑپ کر روئے گا کہ ہائے میرا مظلوم آقا، ہائے میرا مظلوم آقا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو منظر ہے نا، یہ فضل ابن ربی کی قید کا ہے، یعنی فضل ابن ربی کی قید ہی کا منظر آپ کو تڑپا دے گا۔ سندی بن شاہد کی قید میں جو امام ہے اس کی تو منظر کشی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو ایک ایسا گڑھا تھا جہاں امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ارے برسوں آپ کا اور ہمارا 7واں امام رکوع کے عالم میں۔ جزاکم ربکم، ظاہر سی بات ہے کہ مصائب میں بھی جو اشارے ہیں
وہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اس امام کے لیے گھٹ گھٹ کر رونے کی ضرورت نہیں ہے، گھٹ گھٹ کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیرا اسی لیے کیا جاتا ہے، اندھیرا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو بلند آواز سے رونے میں کوئی تکلف نہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیے، بس یہ سمجھیے کہ وہ چاہنے والوں کے جنازے میں پہنچنے والا امام، کیا پتا امام زمانہ کس مومن کے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے جد کا پرسا، پتا نہیں بیویوں کے درمیان، ماں بہنوں کے درمیان جناب زہرا اپنے بیٹے کا پرسا لینے، یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا مجمع، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں ہاں، آج کاظمین میں جم خبیر ہے، وہ پل پر اتنا مجمع ہے، یا باب الحوائج، یا باب الحوائج، اس طرح سے مخصوصی ہوتی ہے۔ خدا آپ کو بھی ایک سال وہاں لے جائے، کل آپ کو منظر دیکھیں گے پل پر تابوت کے آنے کا، لیکن آپ کو پتا ہے ارے ایک امام کے لیے میں کیسے آپ حضرات کے سامنے سانس لے لیں، تو میں بیان کروں، اس لیے کہ اس امام نے 1-2 سال نہیں، کتنے سال قید میں گزارے ہیں۔ وہ قید بھی کیسی کیسی قیدیں ہیں، کل میں نے ذکر کیا تھا نا، وہ عیسیٰ ابن جعفر کی سال بھر کی قید، پھر فضل ابن ربی کی، پھر فضل ابن یحییٰ کی، لیکن ہر قید میں آپ کو پتا ہے کہ امام کا سجدہ، امام کی عبادت۔ احمد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ ایک دن میرا باپ، میں نے کہا عزادارو دیکھئے یقیناً وہ منظر اس قید کا ہے، لیکن جو امام جس کے لیے آپ کہتے ہیں ہمارا سلام و صلوات ہو اس امام پر کہ جو قید و بند کی زندگی گزار رہا تھا اور جس کے پاؤں کی پنڈلیاں زنجیروں کی وجہ سے، وہ ہڈیاں مسلسل قید رہنے کی وجہ سے ہڈیاں، جزاکم ربکم، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فضل ابن ربی کی قید ہی تڑپا دے گی، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب ہمارا امام قید میں رہا ہوگا تو اس کو سب کے ساتھ اپنے جد زین العابدین کی قید بھی یاد آ گئی ہوگی۔ اس لیے کہ میں کہوں گا امام آپ نے بڑا عرصہ قید میں گزارا، لیکن فرزند رسول آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا تو نہیں تھا نا؟ آئے زین العابدین تنہا قید نہیں تھے، چوتھے امام بھی، اور ایک ہی بیڑی میں دونوں کے پیر باندھے گئے تھے، جس وجہ سے آپ کا چوتھا امام 5ویں امام کی وجہ سے میلوں رکوع کے عالم میں چلا ہے۔ جزاکم ربکم، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس قید میں یقیناً ہمارا اور آپ کا 7واں امام رہا ضرور ہے، لیکن آپ کی مائیں نہیں ہیں، آپ کی بہنیں نہیں ہیں، آئے چوتھا امام جناب زینب بھی، ام کلثوم بھی، اور قید میں 7ویں امام کو جناب سکینہ کی بڑی یاد آئی ہوگی، اس لیے کہ یہ 4 سال کی جزاکم ربکم۔ عزادارو یہ ہمارا آپ کا امام، یہ فضل ابن ربی کا واقعہ ہے۔ اس کی قید میں جب آپ تھے تو
احمد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ میرا بابا جب فضل سے ملاقات کو گیا تو ایک مرتبہ حجرے کی طرف اشارہ کیا، کہا اسے دیکھتے ہو وہ کون ہے؟ کہا رے وہ تو کوئی سایہ ہے۔ کہا ذرا غور تو کرو، یہ موسیٰ بن جعفر ہے۔ ایک مرتبہ طلب گیا، کہا میرا یہ امام ایسا جسم ہو گیا، طلب گیا، میں کہوں گا ایسی قید میں، لیکن جب سندی بن شاہد کی قید میں ہمارا اور آپ کا امام گیا تو اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ جا کر کے منظر دیکھیں گے، خواتین امام باڑے کے اندر سے اور مومنین باہر سے جا کر کے منظر کی زیارت کریں اور اس امام کا ماتم کریں کہ جس کی پوری